अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में फिर एक मरतबा लॉकडाउन नाफिज करने हुकूमत कर रही है गौर। वज़ीर आला KCR इस सिलसिले में आइंदा 3-4 दिन में कतई फैसला लेने वाले हैं। एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने ओहदेदारों से ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर राय ली गई कि हैदराबाद में फिर एक मरतबा लॉकडाउन नाफिज करने पर वायरस को काबू में लाया जा सकता है, जिस पर ओहदेदारों ने लॉकडाउन नाफिज करने की सिफारिश की। बताया गया है कि ये लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए हो सकता है। हैदराबाद वेस्ट जोन मेडिकल शॉप्स एसोसिएशन ने शाम 7 बजे तक ही मेडिकल शॉप्स खुली रखने का फैसला किया है। एसोसिएशन के जिम्मेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर गौर करते हुए ये फैसला लिया गया। अगले महीने की 15 तारीख तक इस जोन में मेडिकल शॉप्स शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी। वाज़ेह है कि शहर के कई इलाकों में ताजिरीन की जानिब से अज खुद लॉकडाउन पर किया जा रहा है अमल। जिले करीमनगर के 33वें डिवीजन के भारत नगर में रहने वाले एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक हुई। शख्स ने गुज़िश्ता चंद दिन पहले संगारेड्डी को एक घर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करने के बाद वापस करीमनगर पहुंचा था। जिले सिद्दीपेट के मधुर मंडल के मौजू शाहगढ़ अरियाबाद मंडल चेरियाल मुकामी सरपंच शेख समीर फकीर और मंडल परिषद वी राम प्रसाद डेवलपमेंट ऑफिसर के हाथों मुकामी अवाम में कचरे की खुश्क और तर अलहदा बकेटों की तकसीम अमल में लाई गई। जिले सिद्दीपेट के मद्दूर मंडल के मौजू भैरान पल्ली में बाउसुख ज़ाया से मिली तिल्ला पर मद्दूर मंडल के एग्रीकल्चर ऑफिसर मोहम्मद अफरोज अली, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हुस्नाबाद महिंद, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस शहरियार श्रीनिवास रेड्डी, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ACP ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 60 साला अगम रेड्डी के मकान पर धावा करते हुए BT3 नकली तुखम व खाद के 6 किलो पर मुश्तमिल 400 थैलियों को जब्त कर लिया। रुकने असेंबली विट्ठल रेड्डी ने हैदराबाद में पंचायत राज दफ्तर में कमिश्नर श्री रघुनंदन राव से मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया और भैंसा डिवीजन में बहुत सी देहातों के सड़कों की तामीर के लिए फंड्स जारी करने की दरख्वास्त की, जो पहले ही मंजूर हो चुकी है। हुकूमत से सड़कों के तरक्याती कामों का दोबारा आगाज के लिए नुमाइंदगी की। साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 100 साला यौम पैदाइश तकारीब का रियासत के मुख्तलिफ अजला में इनेकाद अमल में लाया गया। जिले वरंगल के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर विश्वनाथ रविंद्र ने PV नरसिम्हा राव की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए साबिक वज़ीर आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया। जगतियाल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन को रियासती हुकूमत कॉलेजिएट कमिश्नर ने अहकाम जारी करते हुए कॉलेज का नाम तब्दील करते हुए मखलूत को एजुकेशन आर्ट्स एंड कॉमर्स कर दिया, जिसके खिलाफ MS डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम की तालिबात ने कॉलेज कमेटी CPD रुकन खानजिया की क़यादत में RDO जगतियाल ऑफिस पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हुए वुमेन्स कॉलेज का मौक़िफ़ बरकरार रखने का मुतालबा किया। हैदराबाद के सरकर्दा आलिम दीन मौलाना नसीरुद्दीन के फर्जंद के खिलाफ पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है। मौलाना मरहूम की नमाज जनाजा में बड़े पैमाने पर लोगों की शिरकत के जरिए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर यह मामला उनके फर्जंद के खिलाफ दर्ज किया गया है। सईदाबाद SHO K श्रीनिवास ने कहा है कि मौलाना नसीरुद्दीन के खानदान से कहा गया था कि वो लॉकडाउन के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक जायद लोगों को जमा ना करें, ताहम कई अफराद ने जुलूस जनाजा में शिरकत की, इसीलिए ये मामला दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि मौलाना नसीरुद्दीन का इंतकाल गुज़िश्ता रोज़ सईदाबाद में वाक़ उनकी क़यामगाह पर हुआ था। उनकी नमाज जनाजा ईदगाह उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह में अदा की गई और तदफीन मुत्तसिल कब्रिस्तान में अमल में आई थी। वरंगल अर्बन के 11वें डिवीज़न KOCT के इंडोर स्टेडियम में हरिताहरम प्रोग्राम के तहत रियासती वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्की E दयाकर राव ने शरीक होकर हरिताहरम के पौधे लगाए। इस मौके पर वरंगल ग्रेटर मेयर G प्रकाश राव, रुकन असेंबली वरंगल ईस्ट N नरेंद्र, C धर्मारेड्डी, वरंगल जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर पामिला सत्यापति व दीगर TRS पार्टी के सीनियर कायदीन व सरकारी ओहदेदार भी थे मौजूद।
حیدرآباد میں ٹماٹر کی قیمت میں بھاری اضافہ ہو گیا۔ چند دن قبل ٹماٹر کی قیمت 10 روپے فی کلو ہو گئی تھی، تاہم موجودہ طور پر اس کی قیمت میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ مارکیٹس کے تاجروں کا کہنا ہے کہ اس کی پیداوار میں کمی اور طلب میں اضافے کے نتیجے میں قیمت میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ فی الحال ٹماٹر 40 تا 50 روپے فی کلو کے حساب سے شہر حیدرآباد کے منڈیوں اور رائتو بازاروں میں کیا جا رہا ہے فروخت۔ گریٹر ورنگل پولیس کمشنر ڈاکٹر وشوناتھ رویندر جاریہ ماہ کی 30 تاریخ کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہوں گے۔ آج ریاستی وزیر پنچایت راج ای دیاکر راؤ نے ان کی شال پوشی کی اور تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر ورنگل ایسٹ کے MLA این نریندر اور پرکال کے رکن اسمبلی سی دھرما ریڈی، ورنگل میونسپل کارپوریشن کے میئر جی پرکاش راؤ و دیگر بھی تھے موجود۔ امریکہ کے کیلیفورنیا کے ریڈ بلف میں واقع والمارٹ سپلائی سینٹر میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کا یہ واقعہ ریڈ بلف والمارٹ شمالی کیلیفورنیا سے تقریباً 120 میل دور مقامی وقت کے مطابق 3:30 بجے پیش آیا۔ یہ واقعہ عملے کے شفٹ بدلنے کے دوران پیش آیا۔ بندوق بردار سپلائی سینٹر میں داخل ہوئے اور فائرنگ شروع کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور کے سینے میں ایک گولی مار دی گئی ہے۔ ملک کی عوام کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہے، ایسے میں مہنگائی کے مار نے بھی پریشانی سے دوچار کر دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عوام کورونا وبا سے تو جیسے تیسے اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن غریب عوام مہنگائی اور بھوک مری سے ضرور مرے گی۔ ریاست تلنگانہ میں ترکاری کے دام آسمان چھو رہے ہیں تو پیٹرول دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور کاروباری خریدار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایسے میں ضروری اشیاء کی قیمتوں میں دن بدن اضافے سے غریب عوام بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی پر قابو پائے اور عوام کو ایسے مشکل وقت میں راحت کرے فراہم۔ ریاستی وزیر KTR نے ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے اور وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ہر اتوار کو صاف صفائی پر توجہ دینے کی ہدایت دی تھی، جس پر سرسلہ کلکٹریٹ میں کلکٹر ڈی کرشنا بھاسکر، RDO سرینیواس، DPROM بشارتم نے گملے اور جمع ہوئے پانی کو صاف کیا۔ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں روز بروز بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے سب سے زیادہ 19,906 معاملے سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرہ افراد کی تعداد 5.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اتوار کے روز صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا انفیکشن کے 19,906 نئے معاملوں کے ساتھ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 5,28,859 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس انفیکشن کی وجہ سے 410 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 16,095 ہو گئی ہے۔ وہیں دوسری جانب اس بیماری سے نجات پانے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اسی عرصے میں 13,832 مریض ٹھیک ہوئے ہیں، جن میں کل 3,09,713 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ ملک میں اس وقت کورونا انفیکشن کے 2,03,051 سرگرم کیسز ہیں۔ سرسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ منڈل پریشد آفس میں آج سابق وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ کی یوم پیدائش اور سرکاری طور پر منائی جانے والی 100 سالہ تقریب کے بضمن ZPTC رکن K وجے لکشمن، MPP کرونا سریندر ریڈی، AMC چیئرمین دیاکر راؤ، TRS منڈل پریزیڈنٹ وینکٹ سوامی کے علاوہ D لتا، راجا نرسو اور دوسروں نے ان کی تصویر پر پھول مالا پیش کرتے ہوئے خراج پیش کیا۔ TS ESET 2020 کے لیے ہال ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ TS ESET 2020 انجینئرنگ یا فارمیسی کورسز میں داخلے کے لیے امیدوار TS ESET کی ویب سائٹ eset.tsche.ac.in پر ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ اسٹیٹ ہائر ایجوکیشن کونسل کی جانب سے TS ESET امتحان جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے ذریعے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ امتحان 4 جولائی 2020 کو منعقد ہوگا۔ TSCHE نے امیدواروں کو اپنے ہال ٹکٹس مذکورہ سرکاری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا دیا مشورہ۔ دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے خالصتان لبریشن فرنٹ کے ایک ماڈیول کا پتہ لگایا ہے اور اس کے 3 حامیوں کو پکڑ لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ تینوں مبینہ طور پر اپنے آقاؤں کی ہدایت پر ملک کے شمالی علاقے میں ایک قتل کے مشن پر تھے۔ پولیس نے مزید بتایا ہے کہ ان تینوں کی شناخت مہندر پال سنگھ، گرتیج سنگھ اور لوپتیت کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ ان کے قبضے سے 3 پستول اور 7 کارآمد کارتوس بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔
تلنگانہ میں کورونا وائرس کے کیسز میں دن بدن ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ کل ایک ہی دن میں 1087 افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں شامل علاقوں سے 888 کیسز شامل ہیں اور کل ریاست میں 6 اموات کی اطلاع ہے۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کی طرف سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق کیسوں کی تعداد کے لحاظ سے حیدرآباد کے بعد رنگاریڈی ضلع میں 74 اور میڈچل میں 37، نلگنڈا میں 35، سنگاریڈی میں 11، کریم نگر میں 5 اور دیگر علاقوں میں 2-1 کیس درج ہوئے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر تلنگانہ میں 13,000 سے زائد کیسز ہو گئے ہیں۔ کرناٹک حکومت نے عالمی وبا کورونا وائرس کو قابو میں کرنے کے لیے ہر اتوار کو ریاست گیر سطح پر لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یدیورپا کی زیر قیادت منعقد ہوئے اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا یہ قدم 5 جولائی سے شروع ہوگا۔ ایک اور فیصلے کے تحت سبھی غیر ضروری سرکاری دفاتر 10 جولائی سے ہر ہفتے اور اتوار کو بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ کرفیو میں بھی رات 8 بجے سے صبح 5 بجے تک کر دی گئی ہے توسیع۔ کانگریس قائد احمد پٹیل کا مودی حکومت پر بڑا الزام، سرحد سے توجہ ہٹانے کے لیے اپوزیشن قائدین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کانگریس قائد احمد پٹیل، جن سے ہفتے کے روز انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اسٹرلنگ بایوٹیک کے 14,500 کروڑ روپے کے معاملے میں پوچھ گچھ کی، انہوں نے این ڈی اے حکومت پر اپوزیشن رہنماؤں کو ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا ہے تاکہ چین کے ہندوستانی سرزمین پر حملے سے روکنے میں ناکامی کی طرف سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔